ایک دفعہ پھر ایک نئی کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج بھی ہم انشاءاللہ ایک نئی دلچسپ کہانی سنیں گے۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے مچھلی کے پیٹ میں۔ تو سنتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے عراق کے مشہور شہر موصل کے علاقے نینوا میں ایک بت پرست قوم آباد تھی۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے 40 سال تک انہیں ایمان کی دعوت دی اور تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے اللہ عز و جل کے حکم سے انہیں 3 دن بعد عذاب کے آنے کی خبر دی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر یہ رات کو یہیں تشریف رہتے ہیں تو عذاب کا اندیشہ نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ تشریف لے جاتے ہیں تو ضرور عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو عذاب آنے ہی والا ہے۔ پھر صبح ہوئی تو عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگیں، لہٰذا سب لوگ اپنے گھر والوں اور جانوروں سمیت جنگل کی طرف نکل گئے۔ آسمان پر خوفناک کالا بادل آ گیا اور بہت سارا دھواں جمع ہو کر پورے شہر پر چھا گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور رو رو کر بارگاہ الہی میں کفر سے توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ ان کی یہ سچی توبہ اور اخلاص کی بدولت اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے۔ لوگوں نے غلط فہمی میں آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی آئی اور آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کئی اندھیروں کا سامنا تھا۔ رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ نے یہ دعائیہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ مچھلی میں پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مسلمان ان دعائیہ کلمات کے ذریعے دعا مانگے، اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرمائے گا، اور اس دعائیہ کلمات کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ اس مچھلی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس مچھلی کا نام نجم تھا۔ وہ مچھلی بڑے سر والی اور پوری کشتی کو نگل لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایک نبی علیہ السلام کی چند روز کی صحبت کی برکت سے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا پیٹ چند دن ایک نبی علیہ السلام کی تجلیات کا مرکز تھا، اسی وجہ سے وہ مچھلی عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہو گئے، جسم کی کھال بھی بہت نرم ہو گئی اور آپ کے بدن پر کوئی بال بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے لیے کدو کا درخت اگایا تاکہ آپ اس کے پتوں کے سائے میں آرام کریں اور مکھیوں سے بھی حفاظت ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کدو کی جس کی پیل زمین پر ہوتی ہے آپ کے لیے سایہ دار درخت بن گیا۔ صبح و شام ایک بکری آتی، آپ اس کا دودھ پیا کرتے، یوں آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال مضبوط ہو گئی، بال جمنا شروع ہو گئے اور کمزوری دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے اور پھر 1 لاکھ سے زیادہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ تھی آج کی ہماری حکایت بھری نصیحت۔ اس حکایت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس حکایت سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اللہ کے پیاروں کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے۔
اس کے علاوہ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے توبہ و استغفار بہترین عمل ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے توبہ کی تو عذاب ٹل گیا۔ اخلاص کے ساتھ کئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا۔ اللہ عز و جل کے فضل و رحمت سے آیت کریمہ کا ورد کرنے والے کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔